آج ہمارے ہاں بہت سے دیندار لوگ جن میں ہمت بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. اس چیز کو اللہ نے حلال کیا، آپ لوگوں کے کہنے سے اس کو برا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. یہاں میں ایک اہم بات بتانا چاہوں کہ یہ جو میں دوسری تیسری چوتھی شادی پہ بات کرتا رہتا ہوں، یہ آیت بالکل اس پہ بھی فٹ آتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دوسری شادی کا موڈ ہی نہیں ہے، یا آپ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا آپ ڈرتے ہیں کہ پہلی زوجہ اتنے جھگڑے کرے گی کہ آپ کی زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا، جس کی بیس پہ آپ ڈر جاتے ہیں، یعنی ڈرتے اس پہ ہے کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نبھا بھی سکتا ہوں، لیکن صرف لوگوں کے تانے کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ بندہ عیاش ہے، لوگ کہیں گے یہ جیسے آج کل برا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بھئی یہ شہوت پرست ہے، یہ جو ہے لوگ تانے دیتے ہیں نا، اس کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، آپ لوگوں کے کہنے سے اس کو برا کیوں سمجھ رہے ہیں، اور آپ ان تانوں سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کے؟ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے کہ عیاش ہے، یہ شہوت پرست ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، گویا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کام شہوت پرستی ہے یا یہ کام معاذ اللہ برا ہے. آپ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت نہیں ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن اس بیس پہ کہ لوگ آپ کو برا کہیں گے اور آپ بدنام ہو جائیں گے لوگوں میں، یہ بیس بہت خطرناک بیس ہے. اس کا مطلب جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، آپ اس کو بدنامی سمجھ رہے ہیں. اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آئے، آپ کے والد نے آپ کو کوئی اچھا سا کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھا، بڑی خوشی کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ بیٹا آج میں تمہارے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں یا یہ پھل لے کر آیا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، تم یہ کھاؤ، یعنی تمہیں پرمیشن دے دی ہے کہ تم کھاؤ. اب آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ کا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے، یا آپ کو شوگر ہے، آپ لڈو کھا نہیں سکتے، آپ کو کوئی ہاضمہ خراب ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ اجتناب کر لیں، ابا سے ایکسکیوز کر لیں، ابا کو غصہ نہیں آئے گا. لیکن آپ وہ کھانا نہیں کھا رہے اور والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے میں نے اس کو رکھا ہے کہ تم کھاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو آپ میرے جو ماموں ہیں نا، ان کو تکلیف ہوگی اس سے، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ کہیں گے کہ یہ شہوت پرست ہے، صبح ناشتہ بھی کیا تھا، اب دوپہر کھانا بھی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اور دوپہر کھایا تھا تو اب شام کو بھی کھا رہا ہے، شام کو کھایا تھا تو اب رات کو بھی کھا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بندہ شہوت پرست ہے، یہ جو بھوکا ہے. اس موقع پہ باپ کو غصہ آئے گا کہ میں ایک چیز تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہیں میری کہی ہوئی بات پہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں کوئی تانا نہیں دے رہا، یعنی مجھ سے زیادہ ویلیو تم دوسروں کو دے رہے ہو. ایسے موقع پہ باپ کو غصہ آئے گا، اور یہ غصہ آنا نیچرل ہے کہ بھئی تمہارا اپنا ہی موڈ نہیں تھا تو نہ کھاتے، تم بول دیتے مجھے بھوک نہیں ہے یا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی بہانہ کر دیتے. لیکن میری طرف سے ایک چیز کی تمہیں پرمیشن ہے، اور مجھے ویلیو دینے کے بجائے بڑے بھائی کے خوف سے تم یہ نہیں کھا رہے کہ بڑا بھائی کیا کہے گا، اس کا مطلب میری حیثیت بڑے بھائی سے بھی کم ہے تمہاری نظر میں. تو سیم یہی سچویشن ہے یہاں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور اس آیت کا بھی سیم 100% یہی مطلب ہے کہ واللہ احق ان تخشاہ، اے نبی اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. تو ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی پر واجب تھا کہ حضرت زینب سے نکاح کریں؟ ظاہر ہے واجب نہیں تھا، نکاح واجب تھوڑی ہے، جہاں چاہیں آپ نکاح کریں. قرآن خود کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس سے تم چاہو نکاح کرو. تو لازم نہیں تھا، پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ گویا اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رغبت تھی حضرت زینب سے نکاح کی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کی یہی تلافی کی ایک صورت ہے، لہذا میں نکاح کروں گا تو حضرت زینب کا دل ہلکا ہوگا. آپ چاہتے تھے، آپ کو رغبت بھی تھی، لیکن آپ کے دل میں جو خیال آ رہا تھا وہ خیال کا آ رہا تھا کہ عرب کیا کہیں گے، عرب کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، واہ بھائی واہ. تو اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، یعنی پیچھے ہٹنے کا وسوسہ پیدا ہو رہا تھا. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی قرآن کی آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو خود ہی حاجت نہ ہوتی زینب سے نکاح میں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا دل آپ کو حاجت ہے، آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے طعنوں کے خوف سے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ پہ معاذ اللہ ترجیح دے رہے ہیں، جو ظاہر ہے نبی نہیں دے سکتے.
اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ احق ان تخشا، لوگوں سے مت ڈریں، اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں دینی مسئلہ ہوگا نا وہاں تمام مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس کر ختم کر دینا چاہیے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے۔